اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مولا آپ سب کو سلامت اور شاد و آباد رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 بیانات کے اندر ہم نے سعودی گورنمنٹ کا، وہاں کے بادشاہوں کا ذکر کیا، ان کی غلاظت، ان کی نجاست، ان کی بے غیرتی، بے شرمی کا ذکر کیا، جو کہ وہ وقتاً فوقتاً انجام دیتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوستوں، اس امت کی، قوم مسلم کی منافقت بھی سمجھ میں نہیں آتی، یہ بالکل عقل سے پرے ہے۔ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے واللہ عالم۔ ان لوگوں کی منافقت تو سعودیوں کی منافقت پہ بھی بھاری ہے، بالکل بھاری ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو ایک وقت تھا جب بابری مسجد کا رونا روتی تھی، ڈھنڈورا پیٹتی تھی، بابری مسجد کو شہید کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک وقت آیا، اور ابھی بھی وہ وقت جاری ہے، چل رہا ہے، جس میں یہ قوم مسجد اقصیٰ کا رونا روتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کو چھڑانا ہے، بچانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ مسجدوں کے لیے ان کا رونا بھی ہوتا ہے، ان کے پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، یہ روڈ پہ بھی نکلتے ہیں، یہ میدان میں بھی اکٹھا ہوتے ہیں، یہ نعرے بھی لگاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے ان تمام چیزوں کے لیے۔ اچھا، رہی بات ان سعودی بادشاہوں کی، تو ان کا تو حال آپ کے سامنے موجود ہے۔ گزشتہ وقت میں ان کی ذکر کر چکا ہوں، ابھی پھر آپ لوگوں کو زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جتنی بھی ہیں نا، یہ عوام کے سامنے موجود ہیں۔ یہ وہ بادشاہ ہیں، بگڑے ہوئے بادشاہ، غلیظ، گھٹیا اور گندے بادشاہ، سعودی کے بادشاہ، جن لوگوں نے اپنی آنکھوں پر رقاصہ کا دوپٹہ باندھ لیا ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، اب اندھیرا ہو چکا ہے، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھ بند کرتا ہے، وہی ان کا حال ہے۔ یہ لوگ شراب سے غسل کرتے ہیں، یہ لوگ فاحشہ عورتوں پر کروڑوں اربوں روپے لٹا دیتے ہیں، لیکن ان کے پڑوس کے اندر جو پڑوسی ملک ہیں، وہ کوئی بھی ہو، جو غربت سے لڑ رہے ہیں، مفلسی سے لڑ رہے ہیں، ان کو لے کر ان کے دل میں کوئی رحم نہیں آتا، کوئی فکر نہیں آتی۔ مسلمانوں کی فلاح کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے لگا سکتے ہیں، نہیں، ان کی عیش و عشرت میں کمی نہیں آنی چاہیے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، میں پھر سے اس شعر کو دہرانا چاہوں گا، یہ دوستوں شعر نہیں بلکہ قیامت ہے۔ قمر جلالوی صاحب نے کہا ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، فرماتے ہیں کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ تو یہ تو شرابی اور جواری اور زانی قوم ہے دوستوں۔ ان کے چہروں کو ہم دیکھیں بھی کس امید سے؟ ان کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے کہ یہ مسلم امہ کے لیے کسی بھی طرح کام آ سکیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہی پیسوں پہ پلتے ہیں۔ حج کا جو بجٹ ہوتا ہے، عمرہ کا جو بجٹ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ لوگ کتنا چھاپتے ہیں آپ کو آئیڈیا نہیں ہے۔ تو وہ سارا پیسہ ہماری جیب سے جاتا ہے، کل امت مسلمہ کی جیب سے جاتا ہے، اور اسی کے اوپر جب ظلم و جبر کی بات آتی ہے، اسی کے مسائل کی بات آتی ہے اسی قوم کی، تو ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ لوگ توجہ ہی نہیں دیتے، ان کی غیرت ایمانی جاگتی نہیں ہے۔ یہ تو ان کا حال ہے۔ تو اس لیے دولت کے، شہرت کے، پیسے کے نشے میں ڈوبے ہوئے، عیاشی کے نشے میں ڈوبے ہوئے بادشاہوں سے ہم اپنی فلاح، اپنی ترقی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے کوئی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اور اس کے بعد میں جیسا کہ میں نے کہا، اپنی قوم کو لے کر، یہ کلمہ گو قوم، یہ اپنے آپ کو رسول کا عاشق بتانے والی قوم، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی قوم، جو مسجدوں کے نام کے اوپر تو اکٹھا ہونے کو تیار ہے، مسجد بنوائیں گے، مسجد بچائیں گے، مسجد مسجد مسجد۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو مسجدیں تو بہت ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی مسجد ہے جو شہید ہوئی، یا مسجد اقصائی ہے، دنیا میں اور بھی مسجد ہے، آپ یہاں نہیں تو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کسی بھی شخص نے کبھی یہ کہا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا روزہ سعودی گورنمنٹ نے، اس ظالم اور جابر گورنمنٹ نے، بادشاہوں نے شہید کر دیا بلڈوزر چلا کر؟ پہلے پورا باقاعدہ ایک روزہ تھا، گنبد تھا، سب کچھ تھا، آج وہ شہید ہوئی، مزار ہے زہرا کی، وہ زہرا جو نبی کے دل کا چین ہے، وہ زہرا
جو مادر حسنین ہے، وہ زہرا جو علی کے دل کا قرار ہے، علی کی اہلیہ ہے، وہ زہرا جو جنت کی مالکین ہے، ان کے لیے تمہاری غیرت ایمانی نہیں جاگتی مسلمانوں؟ مسجدوں کے نام پہ لڑنے کو تیار ہو، رسول کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کو تیار ہو، رسول کی محبت کے جھوٹے دعوے کرتے ہو، لیکن رسول جس سے راضی ہوتے ہیں ان کی رضا کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے۔ انہیں کب راضی کرو گے؟ انہیں بھی راضی کرنے کے لیے وقت نکالو دوستو۔ یہ باتیں ہو سکتا ہے تمہیں تلخ لگتی ہیں میری زبان سے، میں مانتا ہوں، لیکن یہی حق ہے، یہی سچ ہے جسے آپ کو آج نہیں تو کل فیس کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ لوگ پنجتن کے پرچم کے سائے تلے نہیں اکٹھا ہوتے، اس وقت تک فلاح کو، ترقی کو، حفاظت کو، سب کو بھول جائیے۔ آپ اسی طرح ذلیل اور خوار ہوتے رہیں گے، اسی طرح لٹتے اور پٹتے رہیں گے۔ آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا ہے، اور صراط مستقیم اہل بیت ہے، صراط مستقیم قرآن ہے، صراط مستقیم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب انہیں چھوڑ کر آپ لاکھ دعوے کرتے پھریں۔ تشدد آپ کی ذات کے اندر بہت دیکھنے کو ملتا ہے، ایک سیکنڈ میں جذباتی ہو جاتے ہیں، گستاخ نبی کی ایک سزا، فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے نا؟ یہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کے جذبات کہاں ہیں؟ ہم کسی بھی اس قسم کے نعروں کو، تشدد کو، ظلم کو، جبر کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے، کنڈیم کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی غیرت ایمانی ہی مر جاتی ہے جب اہل بیت کی بات آتی ہے۔ مسجدوں کا ٹھنڈورا پیٹنے والوں، مسجدوں کے نام پہ رونے والوں، مسجدوں کی تعمیر کے لیے رونے والوں، مسجدوں کی بقا کے لیے رونے والوں، پہلے انہیں نمازیوں سے بھر تو دو۔ جن نمازیوں کے سینے اہل بیت کی محبت سے خالی ہوں، وہ سجدے کر کر کے، بلکہ وہ سجدے تو ہوتے نہیں، وہ تو ٹکریں ہوتی ہیں، اپنی پیشانیوں کو ٹکریں مارتے جاؤ زمین سے اور کالی کر لو پیشانیوں کو، لیکن تمہاری نمازوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہاری نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری عبادتوں کا کوئی وقار نہیں ہے، جب تک کہ تمہارے دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہے، پنجتن کی محبت سے خالی ہے علیہ السلام۔ اس لیے پنجتن کا حق بھی ادا کرو، مسجدیں بھی بن جائیں گی، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ تعمیر کروانا جانتا ہے، وہ اسے محفوظ کرنا جانتا ہے، جو اس نے مقدر میں لکھ دیا وہ ہونا ہے، لیکن آپ اپنی غلامی کا ثبوت دیں، آپ اپنی محبت کا ثبوت دیں نبی اور آل نبی کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے گا۔ منافقت کو چھوڑ دیں، جہاں مسجدوں کی بات کرتے ہیں وہیں پہ روضہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بات کریں۔ اب وہاں پہ کتنے اصحاب کے روضوں پہ بلڈوزر چلا، وہاں پہ اہل بیت کی کتنی شخصیات کے مزاروں کے اوپر بلڈوزر چلا، آپ لوگوں کو خبر تک نہیں ہے، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا، کوئی مسلمان روڈ پہ نہیں آیا، کوئی مسلمان میدان میں اکٹھا نہیں ہوا، کوئی مسلمانوں کا رہبر اٹھ کے نہیں بولا، بس مسجدوں کے نام پہ سیاست، رسول کے نام پہ سیاست، اصحاب کے نام پہ سیاست۔ اہل بیت کا بھی حق ادا کرو۔ اللہ سے تمہیں نیک توفیق کی دعا کرتا ہوں، اللہ تمہیں بھی عشق اہل بیت نصیب فرمائے۔ اور رہی بات ان بے غیرتوں کی، رہی بات ان سعودی بادشاہوں کی، مکاروں کی، تو یہ لوگ جب خود اپنے ملک کے سگے نہیں ہیں، یہ لوگ خود اپنی قوم کے سگے نہیں ہیں، تو پورے عالم اسلام کے یہ کہاں سے سگے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے بالکل خیال نہیں کیا یہ غلیظ اور گھٹیا کام کرنے سے پہلے، زہرا سلام اللہ علیہ کی مزار پہ بلڈوزر چلانے سے پہلے، یہ پورے عالم اسلام کے اندر جن جن دلوں کے اندر اہل بیت بستے ہیں، اہل بیت کی محبت ہے، یہ بلڈوزر زہرا کے مزار پہ نہیں بلکہ ان کے سینوں پہ چلا دیا گیا ہے، ان کے دلوں پہ چلا دیا گیا ہے، ان کی عقیدتوں کو مجروح کر دیا گیا ہے۔ کسی کا خیال نہیں کیا نا، تو جو خود اپنی قوم کا خیال نہ کرے وہ انسانیت کا خیال کہاں سے کریں گے؟ تو یہ لوگ نہ اسلام کے ہیں نہ انسانیت کے ہیں۔ اللہ ایسے ناپاکوں سے، ایسے بدکاروں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ اب تو بس انتظار ہے تو بس مہدی علیہ السلام کا ہے، بس اللہ سے دعا ہے کہ جلد سے جلد ان کا ظہور ہو اور پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔